نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر و احسان ہے کہ جس ذات اقدس نے ہمیں اس درگاہ اولیاء، خانقاہ اولیاء، مرکز تاجدار دارالاحسان میں ماہانہ عالمی روحانی اجتماع میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا سب کا یہاں جمع ہونا قبول و منظور فرمائے۔ دوست کافی سارے مجھے جانتے ہیں اور گفتگو بھی آپ سنتے رہتے ہیں ترجمے پہ یہاں۔ آج جو مرکزی کمیٹی ہے ان کا حکم تھا کہ تھوڑی سی کارگزاری اپنے بارے میں بتاؤ کہ ساتھیوں کا ایک ایمانی جذبے میں حرارت پیدا ہو جائے۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے تقریباً انہوں نے مجھے یہ حکم دیا، تو جب انہوں نے یہ حکم دیا تو میں سوچ رہا تھا کہ کہاں سے بات شروع کروں اور کارگزاری کیا ہو، کیا بات ہو۔ تو مجھے ایک خان صاحب بھی شعر پڑھا کرتے تھے، بڑا مشہور خان اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ حقیقت میرے بھائی یہی ہے، ہماری وقت ہماری اوقات تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا تعارف کی کیا وقت ہے۔ ہماری ساری بات یہ ہے کہ حضور میاں صاحب نے اپنی آغوش میں ہمیں لیا ہوا ہے اور ہم پہ شفقت کا وہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، بس یہی میرا تعارف ہے۔ لیکن رسم کے مطابق بتانا پڑتا ہے، یہ قریب ہی اسی جانب مغرب کی جانب تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر یہاں سے ایک گاؤں ہے پانڈو کی۔ یہ حضرت سیدنا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی گاؤں ہے۔ ان کے والد صاحب، ان کی والدہ صاحبہ، ان کی ہمشیرہ کے مزار ہمارے گاؤں میں ہے۔ اس گاؤں سے میری نسبت ہے۔ عرصہ 2001 میں، عرصہ 21 سال پہلے غالباً، جس طرح میاں صاحب نے یہ محنت شروع کی، ہمارے پاس بھی جماعتیں آئی محفل ذکر کے لیے۔ یہ قریب گاؤں ہے ستو کی، وہاں سے ساتھی ہمارے گاؤں میں آئے، تو اس وجہ سے ہمارا تعارف میاں صاحب سے ہوا۔ اس وقت بچے تھے، داڑھی بھی نہیں تھی، لیکن میاں صاحب سے ملنے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ کل جہان کی دولت مل گئی ہے، ایسا محسوس، اور اب بھی محسوس ہو رہا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، یہ میرے جذبات اللہ جانتا ہے۔ تو بس میاں صاحب سے ملے، پھر میاں صاحب کی شفقت اور محبت انہوں نے رنگ چڑھایا۔ پھر میاں صاحب ہمیں مختلف علاقوں میں بھیجتے رہے۔ ابھی نعت خان نے ابھی آپ کے سامنے نعت پڑھی ہے، یہ بھائی پسرور سے عثمان صاحب، یہ غالباً آج سے 16 سال پہلے میں ان کے علاقے میں گیا۔ پسرور تحصیل سیالکوٹ کی تحصیل ہے پسرور، اس وقت یہ بھی بچے تھے۔ تو میاں صاحب نے مجھے وہاں بھیجا کہ آپ مرکزی سلسلے میں وہاں جائیں۔ مرکز نہیں تھا، مرکز اسی طرح قربانیوں سے بنتے رہے۔ مرکز جو ہے، اگر آج آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے، کوئی گلدستہ، کوئی گلشن نظر آ رہا ہے، تو اس کے پیچھے ساتھیوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ جو بلڈنگ بنتی ہے نا، کوئی بھی بلڈنگ بنائے تو اس کی بنیاد کے اندر ہم وہ اینٹیں لگاتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے، وہ اینٹیں چپیاں اینٹیں ہوتی ہیں، روڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسے بنیاد میں نیوں میں لگا دو، لیکن جو اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے 2، 4، 10 منزلہ، وہ یقیناً انہی اینٹوں کی وجہ سے کھڑی ہے، انہی اینٹوں کی وجہ سے کھڑی ہوتی ہے۔ تو یقیناً ساتھیوں کی قربانیاں ہیں،
ادھر چلے گئے، آج الحمدللہ ادھر مرکز گئے ہیں، جماعت آپ کے سامنے پاکستان کے مختلف علاقوں میں میاں صاحب نے بھیجا، بھائی عرفان صاحب سیالکوٹ سے آئے ہیں، ان سے بھی بچپن کا تعلق ہے، ان کو پتہ ہے کس عمر میں ہم ان کے پاس گئے، تقریباً سارے ساتھی سارے دوست جانتے ہیں۔ میں آپ کو یہ ایک بات بتا رہا ہوں، جیسے میں نے پہلے شعر پڑھا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ ایک وقت تھا، ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، شرارتی تھے، جس طرح کا ماحول ہوتا ہے دنیا میں۔ ہمارے محلے میں ایک فیملی تھی، ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، مجھے اچھی طرح یہ بات یاد ہے، اور میں بار بار یہ بات کو سوچتا ہوں اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں تیری کوئی بکت نہیں، تو اس نالی کا کیڑا تھا۔ ہم کھیل رہے تھے بچے، تو وہ عورت آئی، اس کا بیٹا ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا، اس نے اس کو بازو سے پکڑا، جیسے بچے کو کھینچتے ہوئے لے جاتے ہیں، تو وہ کھینچ کے لے گئی اور کہتی، اس کے الفاظ مجھے آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں، وہ کہنے لگی ان کے ساتھ نہ کھیلا کر، اللہ کسی کی اولاد کو ان جیسا نہ کرے، کسی کی اولاد کو ان جیسا نہ بنائے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا تو کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اور جن کے ساتھ آپ لگ جائیں، اگر تانبے کا ٹانکا سونے کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کا ریٹ بھی سونے کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا وہ میں نے لکھا کہ جو میاں صاحب کے ساتھ چلتے ہیں ہم سفر بن کر، جو میاں صاحب کے ساتھ چلتے ہیں ہم سفر بن کر، وہ ذرے بھی چمک جاتے ہیں ہیرے لال بن کر۔ پھر ایک وقت آیا آج دین کی نسبت کی وجہ سے وہ عورت اپنے اسی بیٹے کو لے کر ہمارے گھر آئی اور آ کے مجھے کہنے لگی بیٹا اس بیٹے میرے کو، اس میرے بچے کو بھی اپنے ساتھ رکھا کرو، محفلوں پہ لے جایا کرو اور دعا کرو یہ میرا بیٹا بھی آپ کی طرح ہو جائے، آپ کی طرح۔ یقیناً میرے بھائی ہماری حقیقت، ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم بزرگوں کے ساتھ، اس مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس سے کبھی دور نہ ہونا، اس سے ہٹ جاؤ گے کوئی حقیقت نہیں رہے گی، کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ ہمارا اگر کوئی نام ہے، ہمارا کوئی مقام ہے، ہماری کوئی ویلیو ہے تو یقیناً اس مرکز کی وجہ سے۔ اس کے لیے دن رات محنت کریں۔ پھر ہمارے گاؤں میں مرکز بنا، ٹائم کیونکہ قلیل ہے، ساری باتیں نہیں ہم کر سکتے ایک وقت میں، پھر اسی لیے ہمارے گاؤں میں کئی ساتھی اللہ نے زندگیوں پوری زندگیوں کے لیے نکالے، آگے وہ ایک لائن ایک کڑی بنتی گئی، الحمدللہ وہ ساتھی قربانیاں دے رہی ہیں۔ میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ عزت دے گا، بس یہی تعارف ہے، یہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مرکز کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔